سوا ارب سے زیادہ آبادی، وسیع و عریض لینڈسکیپ اور بے پناہ مواقع کا حامل بر اعظم افریقہ اس وقت دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چائنا اور انڈیا اس فہرست میں سب سے اوپر ہیں، جو بر اعظم افریقہ میں قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ٹرانسپورٹ سے لے کر صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور انڈسٹری، ہر شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان اس مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کر رہا ہے، اور 23 کروڑ کا ملک ہونے کے ناطے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ کام تو حکومت کے کرنے کے ہیں، اور گزشتہ چند سالوں میں حکومتی سطح پر افریقہ کے حوالے سے کافی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مثلاً مختلف ممالک میں پاکستانی مشنز کی موجودگی کاروباری سرگرمیوں کے لیے ایک ناگزیر شرط ہے۔ کئی اہم ترین افریقی ممالک میں پاکستانی سفارت خانے کھل چکے ہیں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے وفد کے ہمراہ گزشتہ ماہ دورہ ایتھیوپیا میں ذاتی مشاہدہ کیا گیا کہ کیسے پاکستانی سفارت خانہ روایت سے ہٹ کر سرگرمی سے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح حکومت نے ایک اور اہم ترین کاروباری سینٹر سینیگال میں بھی سائمہ سید جیسی کیریئر سفارتکار کا حال ہی میں تقرر کیا ہے، جن کی ڈکار میں موجودگی معاشی تعلقات کے لیے اہم ترین ثابت ہوگی۔ ڈکار روانگی سے قبل چند روز پہلے اسلام آباد چیمبر آمد اور کاروباری طبقے کے ساتھ ان کا مشاورتی سیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ جلد اس ملک میں بھی سرمایہ کاری اور پاکستانی اشیاء کی برآمدات کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن گزشتہ کئی سالوں سے اب تسلسل کے ساتھ تجارتی نمائشوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بھرپور کوشش ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو دنیا کے ان اہم ترین سینٹرز تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کی سرگرمیاں بھی پاکستان کی افریقہ پالیسیوں کو پروموٹ کر رہی ہے۔ یہاں حکومتی سطح پر ایک مسئلہ ہے کہ چیزوں کا ٹھیک طریقے سے فالو اپ نہیں ہو پاتا۔ افریقہ کے ان اہم ترین تجارتی مراکز میں پاکستانی سرمایہ کاری کی موجودگی اور ملکی مصنوعات کی افریقی منڈیوں تک رسائی یقینی بنانے کے لیے وزارت خارجہ، دیگر وفاقی وزارتوں، صوبائی حکومتوں اور بیوروکریسی کی سطح پر ہمیں جارحانہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تجارتی معاہدوں میں تاخیر سمیت دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں جو پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود بعض افریقی ممالک کے سفراء کی سرگرمیاں انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔ ان کی سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ کاروبار، سرمایہ کاری اور امپورٹ ایکسپورٹ ہے۔ مثلاً ایتھیوپیا کے پاکستان میں سفیر تجارتی تعلقات کے لیے اتنے متحرک ہیں کہ ان کے تعیناتی کے بعد شاید ہی کوئی ماہ گزرا ہو جس میں انہوں نے کسی چیمبر کا دورہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح افریقہ، کینیا اور دیگر ممالک کے سفیر بھی انتہائی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایتھوپیا، نائجیریا، سینیگال، کینیا، جنوبی افریقہ سمیت درجنوں افریقی ممالک پاکستانی سرمایہ کاروں کے منتظر ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بر اعظم افریقہ میں صرف زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے بنگلہ دیش اور چین جیسے ممالک نے وسیع پیمانے پر معاہدے کیے ہیں۔ پاکستان اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ہمارے ملک کا زرعی نظام انتہائی مضبوط، ہم اپنے تجربات سے افریقی سرزمین پر انقلاب لا سکتے ہیں۔ وسیع و عریض افریقی لینڈسکیپ مختلف فصلوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اگر وہاں محنت کی جائے تو نہ صرف افریقی ممالک میں خوراک کی کمی کے لیے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ بھاری زر مبادلہ بھی پاکستان لایا جا سکتا ہے۔ ایشیا میں معاشی سپر پاورز امریکہ اور چائنا اس وقت افریقہ میں قدم جما چکے ہیں۔ زراعت اور فارماسوٹیکل سمیت کئی شعبوں میں بھارت بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے بھارتی حکومت اور نجی شعبے کی افریقی ممالک کی طرف بھرپور توجہ ہے۔ پاکستان اگرچہ چائنا کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جس کی کئی وجوہات ہیں، مگر افریقی مارکیٹ میں انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھرپور مواقع موجود ہیں۔ انڈیا آئی ٹی کے شعبوں سے سالانہ کھربوں روپے کما رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے حالیہ عرصے میں اس شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، کئی انٹرپرینیورز کمپنیز وجود میں آئی ہیں، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، مگر بھارت پاکستان سے کہیں آگے ہے۔ بھارت اب مختلف امریکی ممالک کے ساتھ آئی ٹی کے حوالے سے معاہدہ بھی کر رہا ہے۔ پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ بھی بر اعظم افریقہ تک رسائی حاصل کریں، جہاں اس شعبے میں امکانات کا ایک جہان آباد ہو سکتا ہے۔
پاکستان کے پبلک سیکٹر کا شاہکار نادرا پہلے ہی نائجیریا سمیت بعض ممالک کو سروسز فراہم کر رہا ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ شعبوں میں IT سروسز، پروڈکٹس اور انڈسٹری کے میدان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ یہاں پر پھر ان ممالک میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ پاکستان کی IT انڈسٹری کے پاس کئی ایسے برانڈز ہیں جو افریقی مارکیٹ میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کو سروسز فراہم کرنا اربوں ڈالرز کی کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ افریقی ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پاکستانی سرمایہ کاریوں، تعمیرانی کمپنیز کی نظر ہونی چاہیے۔ افریقہ کے کئی ممالک اس وقت انفراسٹرکچر کے میدان میں انتہائی انڈر ڈیولپ ہیں۔ سڑکوں سے لے کر برجز اور ہاؤسنگ کالونیوں تک وسیع و عریض انفراسٹرکچر تعمیر کیا جانا ہے، جس کے لیے ایک بار پھر پاکستانی سرمایہ کاریوں کو انڈیا اور چائنا کا مقابلہ کرنا ہے۔ افریقہ کا ایک اہم ترین کاروباری سینٹر اور تیل کی دولت سے مالا مال نائجیریا کی تعمیر میں پاکستانی انجینئرز نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب پاکستانی کمپنیز کے لیے موقع ہے کہ وہ اس شعبے میں اپنی مہارت کا ثبوت دیں۔ صحت اور تعلیم بھی ایسا شعبہ ہے جس میں افریقہ پاکستانی سرمایہ کاریوں کے لیے بہترین منزل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے کئی تعلیمی ادارے بالخصوص میڈیکل کے شعبے میں مختلف امریکی ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ براعظم افریقہ کو صحت اور تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ پاکستانی نامور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کا کیمپس گھانا میں کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ دیگر اداروں کو بھی اس سمت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افریقہ کو قریب لانے کے لیے حکومتی سطح پر معاہدوں کی ضرورت ہے۔ حکومت سرپرستی میں پاکستانی چیمبر آف کامرس اور افریقی کاروباری اداروں کے درمیان شراکت داری کو بہتر بنانے کی کام کے لیے ضرورت ہے۔ پاکستانی کاروباری وفود کے مستقل بنیادوں پر افریقی ممالک کے دوروں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس شعبے میں درپیش رکاوٹوں کو حکومتی سطح پر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد چیمبر نے افریقی ممالک بالخصوص ایتھوپیا، نائجیریا کے ساتھ شراکت داری کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ 20 سال بعد کراچی ایئرپورٹ پر ایتھوپین ایئر لائن کی براہ راست پرواز ایک خوشگوار جھونکا ہے، جس کے لیے اسلام آباد چیمبر نے بھی اپنی کوششیں کی ہیں۔ پاک ایتھوپیا بزنس فورم کی میزبانی اسلام آباد چیمبر کا ایک اور قدم ہے جو پاکستان اور افریقہ کی کاروباری شراکت داری کو مزید بہتر بننے کا سبب بنے گا۔ گزشتہ ماہ اسلام آباد چیمبر کے وفد کے ہمراہ دورہ ایتھوپیا کے موقع پر ہم نے قریب سے دیکھا کہ دونوں جگہوں پر کاروباری تعلقات کو وسعت دینے، شراکت داری کو مضبوط بنانے کی شدید خواہش موجود ہے۔ اس کو حکومتی سرپرستی چاہیے۔ تجارتی شراکت داری بہتر بنانے کے لیے حکومتی سطح پر معاہدے ہونے چاہیے۔ امید کرتا ہوں پاکستان اور براعظم افریقہ کے حوالے سے چھوٹا سا کانٹینٹ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔